میں نوجوانوں کے خون کو کروا رہے تھے. وقت کی بہت قلت ہے. آنے والے تمام معززین سے میری گزارش ہوگی قارئین سے کہ وہ بہت ہی مختصر وقت میں اپنی حاضری لگائیں. اب میرے اگلے مقرر ہیں جناب شراز خان صاحب جو کہ برطانیہ کے سینئر صحافی ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنی حاضری لگائیں. شراز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر چودھری اخلاق صاحب, ملک ظفر صاحب, فرقانی صاحب, اور آج کے اس پروگرام کے منتظمین جس میں میرے دوست نہایت قریبی غفار شاہد صاحب بھی موجود ہیں. آپ کی دعوت پر میں یہاں آیا ہوں. جلسہ کسی کا بھی ہو, کسی جماعت کا بھی ہو, ایک ساتھی کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے ملک و قوم کی. تو اس حوالے سے میرے سیاسی تو کوئی عزائم نہیں ہے, نہ میں کسی سیاسی طور پر کسی پارٹی کا ہوں. مجھے ایک تو منسٹر سے یہ بات کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دی ہے جو لوگ آپ کے علاقوں میں استقبال کر رہے ہیں. جو جاب آپ کو ملی ہے آپ کوشش کریں. ہم محدود خطے کے لوگ ہیں, تعمیر و ترقی کی بات ہو, لوگوں کو بلا تفریق ان کا کام کاج ہو, کوئی ہسٹری میں آپ کو لوگ یاد کریں. ریام پل کا ایشو برطانیہ میں اٹھتا رہتا ہے. اگر وہ کہیں مکمل ہو جائے تو بگیال میرپور کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہے. میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے برطانیہ میں تاریخ چلتی رہتی ہے, مختلف آوازیں اٹھتی ہیں, لیکن افسوس کہ وہ ہمیں نہیں مل سکا, نہیں بن رہا ہے. اگر وہ بن جائے تو لوگوں کی تکلیف جو ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے, ہوگا. دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر میں یہ جو خطہ جب ہم نے حکومت قائم کی تو اس کو آزادی کا بیس نہیں بنا تھا. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس کو کوئی پتہ نہیں. میں آج کل کی نوجوان نسل سے پوچھتا ہوں یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ تھا یہ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح آزاد کروایا تھا, اور آج مقبوضہ کشمیر میں وہ ہمارے بھائی جو مودی کی فاشسٹ رجیم کے آگے سینہ سپر ہو کر اپنے لخت جگروں کی لاشیں جب تدفین کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں تدفین کرتے ہیں. سری نگر کا موسم, سری نگر کی گڑیاں لاہور کے ٹائم کے مطابق تبدیل ہوتی ہیں. پاکستان کی حکومتیں, پاکستان کے ارباب اختیار کشمیر پر جتنا مرضی یوں ٹرن لے لیں. یہ ہم کشمیریوں نے, پاکستانیوں نے اسکولوں میں, کالجوں میں, مدرسوں میں اپنی نوجوان نسل کو کشمیر کی تاریخ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, 75 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں. اور پھر برطانیہ یورپ کے اندر جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ جو کام کر رہے ہیں, جب کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والے 90 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کی ماں باپ, خواتین اور ورثہ یاد کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے. وہ امریکہ, برسل, لندن کی طرف دیکھتے ہیں, وہاں سے کوئی آواز اٹھتی ہے. لیکن افسوس حکومتوں نے یو ٹرن لیے اور لے رہے, لیکن میں نے آپ نے سن آف دا سوئل اس کو آزادی کی تاریخ کو دفن نہیں ہونے دینا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. منسٹر صاحب سے آزاد کشمیر کی ایک حکومت ہے, ایک دوسرے سے مل جل کر اس خطے کی ترقی کے لیے کام کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. بہت شکریہ جی. یہ تھے شراز خان صاحب جو کہ برطانیہ کے نیشنل ٹی وی اسکائی 745 لندن آئی کے نام سے پروگرام بھی کرتے ہیں. میں جناب سابق امیدوار اسمبلی علی احمد عابد صاحب کو یہاں پہ ڈالا پر خوش آمدید کہتا ہوں.
साबक मेंबर कश्मीर काउंसिल और एग्जिस्टिंग चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट KDA जनाब चौधरी महबूब साहब को यहाँ पे डाला मैं खुशमदीद कहता हूँ। मैं फिर रिपीट करता हूँ तमाम मुआज़िन से गुजारिश है प्लीज टाइम को बिल्कुल हाथ रखा जाए। अब मैं काजी हसन साहब जो PR वजारत शहर आजाद अकबर रियासत जम्मू एंड कश्मीर है मैं उनसे मुख्तलिफ